بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ تبا حمیری جو اپنے دور کے عظیم بادشاہ تھے، یہ وہی خوش نصیب ہیں کہ جب انہوں نے اپنے علماء کی زبانی سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط بھی لکھا جو نسل در نسل حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے سرکار اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبا حمیری کی تعریف بھی فرمائی اور انہیں برا کہنے سے منع بھی فرمایا۔ خیر، تبا حمیری پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ ان کے ایمان قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، ایک دن ان کو خیال ہوا کہ زمین کی سیر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ چنانچہ یہ شاہی جاہو جلال کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ بادشاہ کا لشکر جس شہر میں پہنچتا، اس شہر کے لوگ آگے بڑھ کر استقبال کرتے، احترام بجا لاتے۔ بادشاہ سلامت ہر شہر سے علماء کو اپنے ساتھ لیتے اور آگے روانہ ہو جاتے۔ کرتے کرتے تقریباً 1,00,000 علماء بادشاہ سلامت کے ساتھ ہو گئے۔ بادشاہ سلامت سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں کا معاملہ دوسرے شہروں سے مختلف تھا۔ تبا حمیری جس شہر میں پہنچتے تھے، لوگ آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، مگر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے نہ تو بادشاہ کا استقبال کیا، نہ عزت و احترام بجا لائے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلا کر اپنے غصے کا اظہار کیا تو وزیر نے بتایا، بادشاہ سلامت، مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جسے یہ لوگ بیت اللہ کہتے ہیں، یہ لوگ بس اس گھر کی عزت کرتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس گھر کو گرا دیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ معاذ اللہ، جیسے ہی بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا، اسی وقت اس کے سر میں سخت درد شروع ہو گیا، ساتھ ہی آنکھوں، ناک اور منہ سے ایسا بدبودار پانی بہنا شروع ہوا کہ کوئی شخص اس کے پاس ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر طبیبوں کو علاج کا حکم ہوا۔ حکیم طبیب باری باری کوشش کرنے لگے، مگر بادشاہ کا مرض سمجھنا اور اس کا علاج کرنا تو دور کی بات، کوئی بھی بادشاہ کے پاس ٹھہر ہی نہیں پا رہا تھا۔ آخر سب طبیبوں نے یہی کہا کہ ہم زمینی بیماریوں کا علاج تو کرتے ہیں، آسمانی مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ بادشاہ بہت تکلیف میں تھا، کوئی علاج نہیں بن رہا تھا۔ اسی حالت میں رات ہو گئی۔ ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور کہا، میں کچھ سوال پوچھوں گا، اگر بادشاہ سلامت مجھے درست جواب دیں تو میں ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر بہت خوش ہوا، فوراً ان عالم صاحب کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اور ان عالم صاحب کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ان عالم صاحب نے پوچھا، اے بادشاہ، کیا آپ نے اس بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ عالم صاحب بولے، اسی سبب سے آپ کو یہ بیماری لگی ہے۔ اس گھر کا مالک دلی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، آپ اس ارادے سے باز آ جائیں، اس گھر یعنی کعبہ شریف اور اس کے خدام کے ساتھ نیکی و بھلائی کا ارادہ کیجئے۔ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور کعبہ شریف کی عزت کرنے، اہل مکہ کے ساتھ نیکی و بھلائی کا ارادہ کیا۔ بس یہ ارادہ کرنے کی دیر تھی، بادشاہ سلامت کو اسی وقت شفا نصیب ہو گئی۔ اس وقت تبا حمیری کعبے کے رب پر ایمان لایا اور کعبہ شریف پر 7 قیمتی غلاف چڑھائے۔ تبا حمیری ہی پہلا شخص ہے جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔
ہم نے سنا کعبہ شریف کی کیسی عظیم برکتیں ہیں۔ طبہ حمیری نے کعبہ شریف کی بے ادبی کا صرف ارادہ ہی کیا تھا کہ خدائے قہار کا غضب اس پر برس پڑا، پھر جب اس نے کعبہ شریف کی عزت کا ارادہ کیا تو رب رحمان و رحیم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور طبہ حمیری کو اسی وقت دردناک مرض سے شفا نصیب ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کعبہ شریف کی بے ادبی کرنا ہلاکت میں پڑنے کا سبب ہے۔ دیکھیے، طبہ حمیری نے کعبہ شریف کو ابھی نقصان پہنچایا نہیں تھا، بس ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ اس پر خدائے قہار کا غضب برس پڑا۔ اسی طرح ابراہہ نامی بادشاہ کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ یہ بدبخت کعبہ شریف کو نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھیوں پر سوار فوج لے کر آیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر کا مالک یعنی اللہ پاک بڑی قدرتوں والا ہے۔ رب کائنات نے اس کے غرور کو خاک میں ملایا اور ننھے پرندوں یعنی ابابیلوں کے ذریعے اس کی ہاتھیوں پر سوار فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کعبہ شریف کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ طبہ حمیری کے واقعہ سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کعبہ شریف بہت ہی بابرکت مقام ہے۔ اس کے ادب و احترام کی برکت سے غضب الہی سے نجات اور بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ پرندے اس کے ادب کے پیش نظر اس کے اوپر سے نہیں گزرتے۔ کوئی پرندہ کبھی بھی کعبہ شریف کی چھت یا اس کی دیواروں پر نہیں بیٹھتا۔ ہاں، جب کوئی پرندہ بیمار ہو تو کعبہ شریف کی چھت پر بیٹھتا یا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اس کی برکت سے اسے شفا مل جاتی ہے۔